بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محاضرات سیرت عظیم دانشور عالم و محقق ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب، سابق وائس چانسلر عالمی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے علم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر دیے ہوئے 12 خطبات اہل بھٹکل کے ویب سائٹ بھٹکلیز.com اور urduaudio.com میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے اس سلسلے کا 9واں خطبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام جناب جسٹس خلیل الرحمان خان، محترم جناب ڈاکٹر شیر محمد زمان، سربراہ ادارہ تحقیقات اسلامی، محترم جناب امیر البحر افتخار احمد سروہی، برادران محترم، خواہران مکرم، آج کی گفتگو کا عنوان ہے فقہیات سیرت۔ بظاہر فقہ اور سیرت دونوں الگ الگ موضوعات اور مضامین سمجھے جاتے ہیں۔ فقہ کا دائرہ کار قانون اور شریعت کے اصول ہیں، سیرت کا دائرہ کار عموماً تاریخ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانح عمری سمجھا جاتا ہے، لیکن ان دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ فقہ سے مراد ایک گہری فہم اور پروفاؤنڈ انڈرسٹینڈنگ، گہری فہم قرآن پاک کے احکام کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی۔ جب تک ان تینوں چیزوں کی گہری فہم حاصل نہ ہو، جب تک ان تینوں مصادر ہدایت میں گہری بصیرت حاصل نہ ہو، اس وقت تک شریعت کے قوانین اور شریعت کے احکام پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے سیرت اور فقہ اسلامی میں انتہائی قریبی اور گہرا ربط پایا جاتا ہے۔ سیرت سے واقفیت شریعت کے بہت سے احکام کو جاننے کے لیے ضروری ہے، اور شریعت کے بہت سے احکام کی تفصیل جانے بغیر سیرت کی نزاکتوں اور سیرت کی حکمتوں کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ سیرت ہی کی عملی تطبیق کا نام فقہ ہے، اور فقہ سیرت ہی کی عملی فہم کا نام ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ فقہ کی اصطلاح بہت عمومی مفہوم میں استعمال ہوتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین اور آپ کی عطا فرمودہ شریعت کے ہر پہلو کی گہری فہم، ادراک اور بصیرت کو فقہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ چنانچہ آج جس کو علم کلام یا عقیدہ کہتے ہیں، وہ بھی ایک زمانے میں فقہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو کتاب منسوب ہے، کتاب الفقہ الاکبر، اس میں فقہ اکبر کی اصطلاح اسلامی عقائد کی گہری فہم، دین کے بنیادی اصول اور عقائد کے گہرے ادراک کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ بعد کی صدیوں میں بھی فقہ کی اصطلاح کا استعمال ایک عمومی بصیرت کے لیے ہوتا رہا ہے۔ فقہ النفس، انسانی نفسیات سے گہری واقفیت کے لیے بہت سے حضرات نے استعمال کیا ہے۔ بہت سے اکابر اسلام کے لیے فقیہ نفس کی اس طرح استعمال ہوئی ہے، یعنی وہ اکابر، وہ صاحب بصیرت شخصیتیں جن کو انسانی مزاج اور نفسیات کے ادراک میں غیر معمولی بصیرت حاصل تھی، ان کو فقیہ نفس کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آج بھی خاص طور پر 20ویں صدی کی ابتدا سے فقہ السیرہ کے نام سے ایک نیا انداز مطالعہ سیرت کا سامنے آیا ہے، جس کا مقصد سیرت کے محض واقعات بیان کرنا نہیں ہے، جس کا مقصد محض سیرت کی تاریخی تفصیلات سے دلچسپی نہیں ہے، بلکہ جس کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ سیرت کے ان تاریخی واقعات اور تفصیلات میں جو سبق پنہاں ہیں ان کو نمایاں کیا جائے، جو بصیرتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ اس کاوش کا نام بہت سے حضرات نے فقہ السیرہ رکھا ہے،
جس پر دور جدید کے مطالعہ سیرت کے عنوان سے جب گفتگو ہوگی تو ان میں سے بعض مسائل کا تذکرہ سامنے آئے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ فقہ اور سیرت ان دونوں کے درمیان رابطہ بہت قدیم اور بہت گہرا ہے، ایک کو سمجھے بغیر دوسرے کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ فقہیات سیرت کو بڑے بڑے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ فقہیات سیرت کا ایک حصہ تو وہ بڑے اصول اور قواعد ہیں جو اکابر اسلام نے خود احادیث اور سیرت کی روشنی میں متعین فرمائے، جن کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، احادیث مبارکہ اور سیرت کے واقعات کو نہ صرف سمجھا جانا چاہیے بلکہ ان اصولوں کی روشنی میں ان احکام کی تطبیق اور موجودہ دور کے واقعات کا اس کی روشنی میں تعین کیا جانا چاہیے۔ یہ بڑے بڑے اصول صحابہ کے زمانے سے، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے سے زیر غور آ رہے ہیں۔ اس پر فقہاء اسلام نے، شریعت کے ماہرین نے بہت تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے۔ فقہیات سیرت کا دوسرا بڑا میدان وہ واقعات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جن کو فقہی تعبیر اور فقہی نقطہ نظر سے سمجھے بغیر سیرت کے ان احکام کی تعبیر کرنا بڑا مشکل ہے۔ چند روز پہلے ایک گفتگو میں نے حج کی مثال دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا فرمایا اس کو 1 لاکھ صحابہ کرام نے دیکھا، اس کی تفصیلات تابعین تک پہنچائیں، لیکن دیکھنے والوں کی اس کثرت کے باوجود، راویوں کے اس عظیم الشان جم غفیر کے باوجود یہ بات مختلف ہی رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا وہ حج قران تھا، حج تمتع تھا یا حج افراد تھا۔ تینوں صورتوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ اب ان تینوں میں کون سی قسم سنت کے زیادہ قریب ہے، کون سی قسم افضل ہے، یہ فقہ کا مسئلہ بھی ہے، سیرت کا مسئلہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی تفصیلات کو سمجھنے کے لیے فقہی احکام جاننا ضروری ہے، اور فقہی احکام کو سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کی تفصیلات جاننا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شروع سے محدثین اور ارباب سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج سے متعلق احادیث اور تفصیلات کو جمع کرنے، ان پر غور و خوض کرنے، ان سے نئے نئے نتائج اور مسائل کا استنباط اور استدلال کرنے میں مصروف رہے۔ اس موضوع پر بہت سی کتابیں دستیاب ہیں۔ ہر محدث نے، ہر فقیہ نے، ہر سیرت نگار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کی تفصیلات کو ایک نئے انداز سے جمع کرنے کی کوشش کی۔ یہ سیرت، فقہیات سیرت کا دوسرا میدان ہے۔ فقہیات سیرت کا تیسرا بڑا میدان بہت دلچسپ بھی ہے اور اہم بھی، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات اور مختلف فیصلوں کو فقہاء اسلام نے مختلف زمروں میں مرتب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین اور سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی مرضی کے ترجمان ہیں، صاحب وحی ہیں اور آخری شریعت کے عطا فرمانے والے ہیں۔ اس لیے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ اللہ کی رہنمائی میں فرمایا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ وہ کوئی لفظ اپنی زبان سے خواہش نفس کے دائیں سے نہیں نکالتے، بلکہ جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ جو کچھ حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، حضور ارشاد والسلام کی زبان مبارک سے بہت سے الفاظ وہ بھی ادا ہوتے تھے جو عام بول چال کے ہوتے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں تشریف لاتے تھے اور ہمیں دیکھتے تھے کہ ہم شعر و شاعری کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں تو آپ ہماری گفتگو میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ آپ دیکھتے تھے کہ ہم پرانے واقعات اور ایام العرب کو بیان کر رہے ہیں تو آپ اس میں بھی ہمارے ساتھ ہو جایا کرتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے ذوق، کسی کے مزاج اور کسی کے انداز کو زبردستی بدلنے کی اور ایک مصنوعی یا ایک متصنعانہ مذہبیت کو مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی. حضور کی محفل میں لوگ خود بخود ایک ایسے رنگ میں رنگ جاتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہوتا تھا. لیکن اگر کوئی بات آپ نے ایسی ارشاد فرمائی کہ جو اس زمانے کے عام حالات کے لحاظ سے تھی، بہت سے واقعات عرب میں مشہور تھے، ضرب الامثال مشہور تھیں، قصے کہانیاں مشہور تھیں، دلچسپی کے بعض طریقے رائج تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی دلجوئی کی خاطر، ازواج مطہرات کی دلجوئی کی خاطر اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے. اس طرح کے مواقع پر جو حضور نے ارشاد فرمایا اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ بھی شریعت کا اسی طرح حصہ ہے جیسے شریعت کا حصہ وہ احادیث ہیں جن سے سنت ثابت ہوتی ہے؟ اس پر فقہاء اسلام نے بڑی تفصیل سے بحثیں کی ہیں، اور عموماً اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا کہ حضور کے کون کون سے ارشادات گرامی وہ ہیں جو ماخذ و مصدر شریعت ہیں، اور کون کون سے ارشادات گرامی وہ ہیں جو آپ نے بطور ایک عام انسان کے ارشاد فرمائے. اگرچہ جو کچھ آپ نے بطور ایک انسان کے ارشاد فرمایا اس میں بھی ایک پہلو شریعت کا موجود ہے، اس سے بھی شریعت کے بہت سے احکام نکلتے ہیں. اس لیے شریعت کے عمومی دائرے سے اور شریعت کے عمومی حدود سے کوئی چیز خارج نہیں ہو سکتی. اس حد تک تو کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے. لیکن جہاں بحث و تمیز کی گنجائش زیادہ ہے وہ ان معاملات میں ہے کہ جہاں فقہاء اسلام اور محدثین یہ تعین نہیں کر پائے کہ کون سی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نبی اور رسول کے، بطور تبلیغ اور رسالت کے آپ نے ارشاد فرمائی، اور کون سی بات آپ نے بطور ایک سربراہ ریاست کے، بطور قاضی کے ارشاد فرمائی. جو چیز آپ نے بطور قاضی کے ارشاد فرمائی اس کا دائرہ محدود ہے. ملک کے صف اول کے قانون داں تشریف فرما ہے. قانون کی اصطلاح ہے، ایک معاملہ ہوتا ہے ان پرسونم، ایک معاملہ ہوتا ہے ان ریم. جو چیز آپ نے بطور نبی اور رسول کے ارشاد فرمائی وہ ان ریم واجب التعمیل ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے واجب التعمیل ہے. جو فیصلہ آپ نے بطور قاضی کے فرمایا وہ ان پرسونم واجب التعمیل ہے، ان دو فریقوں کے لیے واجب التعمیل ہے. آپ نے کسی جائیداد کی ملکیت کا ایک شخص کے اوپر فیصلہ کیا، دوسرے صاحب کے حق میں کسی اور حق کا فیصلہ کیا. اب یہ فیصلہ انہی دونوں کے حق میں ہوا ہے اور انہی دونوں کے لیے واجب التعمیل ہے. بقیہ لوگوں کا اس جائیداد سے، اس کی قیمت سے، اس کے لین دین سے کوئی تعلق نہیں. بعض مواقع ایسے آئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رہنمائی فرمائی